یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا بھی پولیٹیکل ورکر ہو اس کو احترام ملنا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، چاہے کہ فیمیل ورکرز جو ہوں وہ کوئی بھی ہو۔ اور آج جو حالت پاکستان میں بنی ہوئی ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگل کا قانون ہے، کوئی قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کسی کی کوئی پرسنل عزت محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ جس سے ابھی جو فوٹیج آ رہی ہے اور جو میڈیا شٹ ڈاؤن ہوا ہے، ایک طرف کی پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جی یہ انڈیا پاکستان کی جنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ اس کو بند کیا جائے، یہ میڈیا پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو امیڈیٹلی بند کیا جائے۔ اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اگر آج لوگوں کو اس طرح کیا جا رہا ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، تو دوسری پولیٹیکل پارٹی بھی اپنے آپ کو تیار رکھے اور تیسری پولیٹیکل پارٹی بھی اپنے آپ کو تیار رکھے۔ کل ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا احترام جب تک نہیں کریں گے تب تک ملک کے اندر نہ ہارمنی ہو سکتی ہے، نہ ایک دوسرے کی عزت قائم ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے آج لاہور ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم پہ بھی جو ہاؤس کا بتایا گیا ہے، ہم بینگ لائر لیگل فرٹرنیٹی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو واقعہ ان لوگوں کے لیے شرمناک ہے جن لوگوں نے یہ واقعہ ہونے دیا۔ یہ وہ مجرم ہیں جن لوگوں نے یہ واقعہ ہونے دیا۔ جو ایک عوام کا موب تھا یا لوگ تھے وہ کس حالت میں اس وہاں گئے، کس طریقے سے گئے، جن لوگوں کی وجہ سے نہ روکنے سے، اس کو مینج نہ کرنے سے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اور آپ چاہے لوگوں کو پکڑ کر مار رہے ہو، ان پہ تشدد کر رہے ہو، ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہو، اور ان کی سیلف رسپیکٹ، فیملی کی سیلف رسپیکٹ جو ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ معاشرے میں اور ریسٹلیس کریٹ کرے گی۔ اس پہ ہوش کے ناخن لیں، اس کو سوچیں۔ آپ سمجھتے ہو اس طرح دبا لیں گے؟ کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ اور آپ دن بدن لوگوں کو اشتعال دے رہے ہو اور معاشرے میں جو ریسٹلیس پہلے ہے اس کو آپ کریٹ کر رہے ہو۔ امیڈیٹلی اس کو رکنا چاہیے اور اس کے لیے ایک کمیشن قائم ہونا چاہیے، اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پہلے وہ ذمہ داران اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ہونے دیا، پہلے انہیں سزا ملنی چاہیے، پھر دوسروں کی بات ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بات کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ تو میں انڈورس کرتا ہوں جی تمام دوستوں نے جو بات کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ اور ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ ماحول پیدا کرنے میں میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے، جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کا بھی رول ہے اور جو اپوزیشن ہے اس کا بھی رول ہے۔ کہ انہوں نے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک سفر کیا تھا مارشل لاء کے بعد سول اپنا سپریمیسی کے لیے، وہ سفر انہوں نے خود اپنا ضائع کیا ہے۔ جو سپیس انہیں ملی تھی اختیار میں وہ انہوں نے آج ہم سمجھتے ہیں بالکل ختم کر دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل بظاہر لا تعلق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو خواتین پہ اس طرح تشدد ہوا، انہیں ہیوملیٹ کرتے ہوئے گھروں سے اٹھایا گیا۔ اور جس طرح میں تو اس کو بھی کنڈیم کروں گا کہ جس طرح لوگوں کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز سے اپنا کہنے کے بدلنے کے لیے جو فورس کیا جا رہا ہے، یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور جیسے چوہدری صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی اپنی فوج کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے، لیکن فوج کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اب لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کا ٹیرر ہے، آپ کی محبت ہونی چاہیے ہمارے دل میں۔ آپ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ معاشرہ اور شہری آپ سے محبت کریں۔ آپ ڈر کے یا ڈرا کے ان سے اگر کوئی موقف لے رہے ہیں تو وہ یہ جینون موقف نہیں ہے۔ یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے، ہمارے شہریوں کے لیے، ہمارے ایون ہماری فوج کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور پولیٹیکل پارٹیز میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناخن لیں اور ایک ایجنڈے پہ آئیں، اور جو جن ایشوز کی وجہ سے یہ سارا ماحول بنا ہے اس پہ ایک کولیکٹیو موقف اختیار کریں
اور رات میں نے دیکھا اس کو SSP انویسٹیگیشن لاہور کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خواتین کو کس ایشو پہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھجوایا گیا. اور مجھے افسوس ہے ان جج صاحبان سے جو ان خواتین کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیلوں میں بھجوا رہے ہیں. تو میرا مطالبہ ہے کہ امیڈیٹلی تمام خواتین چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے. اور اگر ان کی کوئی گرفتاری ریکوائرڈ ہے تو ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے, ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ اریسٹ کیا جائے. بہت شکریہ. خاتون ایک سے میں نے پوچھا گلوکار آؤ نا.